ملک ریاض صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا, جانتے ہیں نا؟ جانتا ہوں, ملاقاتیں بھی ہیں, ملاقات بھی کافی. نہیں بس 2-3 بار. وہ خیریت سے گئے تھے آپ؟ بس یہ ادھر ہی تھا, اس وقت نہیں تھا, یہ ادھر ہی تھا. ایک دن دبئی میں ملے تھے, 1-2 دن کسی فنکشن میں تھا, یہ بھی آئے تھے, ہم بھی آئے. ٹھیک, مطلب ظاہر ہے وہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہی ملتے ہیں نا آپس میں, کاروباری لوگ ملتے ہیں. نہیں میرے اس کوئی کے لین ساتھ دین کا معاملہ تھا؟ میرے اس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں. کسی دبئی میں کسی نے دعوت, ایک شیخ تھا, اس نے دعوت کیا تھا, ہم بھی تھے, وہ بھی آئے تھے. اور 1-2 دن میرے خیال ادھر اسلام آباد میں کسی شادی میں ہم بھی آئے تھے, ہم بھی تھے. اور قریبی میں اس بندوں کے پاس مجھے ضمیر نہیں ماتا ہے, میں اپنا ضمیر کسی کے لیے کمزور نہیں کرتا ہوں. ٹھیک, وہ ان سے کسی نے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ کاروبار بزنس کیسے کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم تو فائلوں کے نیچے پہیے لگاتے ہیں, کام تیز ہو جاتا ہے. 20 لوگوں کہ یہ کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام, میں نے آج تک واللہ میں نے زندگی میں نے پراپرٹی کام سے میرے نفرت تھا. پراپرٹی میں سارا فراڈ کے کام سے بغیر اور کچھ نہیں ہوتے. تو میں نے بہت کم لوگ صاف ستھرا دیکھا ہے, اس میں پراپرٹی میں مطلب یہ وہ نہیں کرتا تھا. پراپرٹی میں ہمارا بلوچستان میں آپ آ جائے, لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ سے 5 کسی سے 20 لاکھ, کسی سے 30 لاکھ. ابھی ہم کو یہ ڈیچے میں اتنا لوگوں نے ہم کو کہا چاہ جاؤ یہ ڈیچے پیٹھا میں کام کرو. میں کہا ہمارا وس کا کام نہیں. ہم لوگوں کے بچے آپ نے کوئی ایک آدھ کا بائی جاتا ہے, اور دبئی سے کوئی یا جاپان سے یا کوریا سے پلانا سے کچھ روزگار اللہ نے بچوں کی روزی دیتے ہیں. ہم زیادہ کی کوشش نہیں کیا کہ اللہ مجھے اتنا دو کہ میں وہ کروں گا. میں آخرت کے بھی جاتا ہوں. ہمیں آپ یقین کرو بھجان, میں ڈیلی حساب جو بھی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے, سمنگلنگ کی ذکر کرتا ہے. زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی خواہ یہ چیز کی وہ ہوتا ہے. فائدہ انسان کا زندگی میں اچھا بات ہے. انسان کو اپنا بھی فائدہ پہنچا دے, کسی اور کو بھی فائدہ دو. اکیلا بس صرف فائدے میں ہم نے کی. حاجی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو حرام کا پیسہ کمائے, فار ایگزامپل 2 نمبری سے پیسہ کمائے اور حج بہت سارے کر لے, اور پھر گھر کے باہر لکھ دے حاذا من فضل ربی, اور کہ میں غریبوں کے لیے دسترخوان اور یہ سب چیزیں ہیں, تو یہ جائز ہو جاتا ہے. وہ فرق ہے. ایک ہوتا ہے فراڈ کا پیسہ, ٹھیک ہے. فراڈ میں الحمدللہ ہم نے, میری سارا قوم کے تاریخ ہے, میرے سارا, میں اپنا بات بھی نہیں کرتا ہوں, میرے سارا قوم میں چکزی میں دو زیو آج تک کی کوئی بندہ, یہ جان جاپان والا میرے کزن ہے, ٹھیک ہے, نام سنا ہوا ہے آپ نے, نظر جان کی جان جاپان بہت بڑا ہوا ہے. آج تک میں نے اس کے دروازہ واللہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کے گھر کدھر ہے. میں اس کو پر وہ بھی نہیں کرتا ہوں, ہمارا کزن ہے, میں اس پہ فخر کروں. جو بھی وہ بندہ سر پہ کورونا میں 30,000 خاندانوں کا سر پہ اس نے راشن دیا کورونا پہ. ابھی جو بھی حالات خراب ہے, تقریباً 50,000 میں ایک بندے نے دیا, 50,000 کسی اور نے دیا. میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارا لوگ زکوٰۃ خیرات دیتا ہے, اس کی وجہ سے دیتا ہے کہ وہ حرام کھائے گا نہیں. اگر یہ حرام کرتا تھا کہ یہ صرف 2 بندوں کو میں اپنے نام دوں گا کہ ایک بندہ ایک پیکج 50 کروڑ کے بنا رہا ہے, لوگوں غریبوں کو دیتا ہے, پھر یہ حرام کی سوچ نہیں کرتا. تو اس سب کے باوجود اداروں کی نظر نہیں پڑی آپ پہ کبھی؟ کس چیز پہ؟ یعنی اتنے بڑے پروٹوکول کے اندر گاڑیوں کے قافلے میں, کہ ظاہر ہے تو آپ بزنس مین, لیکن کوئی پرائیویٹ آدمی تو اتنا بڑا پروٹوکول نہیں رکھتا ہے نا. تو ایک عام آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو کیا ادارے نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ نہیں, اگر 50 کروڑ آپ سماجی کاموں میں لگا رہے ہیں تو ادارے دیکھتے نہیں. ادارے کیوں نہیں دیکھتے؟ ادارے کا اگر میں بغیر لائسنس ہوتا تھا, پھر میں پلانا کرتا تھا, یہ ایک دشمنی ہے ہمارا. ایک بندہ دشمن ہو, اس کے پیچھے لوگ جاتا ہے. پھر ابھی میں اسلام آباد میں کیوں نہیں گھماتا ہوں؟ میں اسلام آباد میں کیا کسی کہاں پہ پشاور جاتا ہوں, دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یار ہم کو گن میں دو, مجھے پلیز چاہے. زندگی میں یہ نہیں ہے چاہے دیکھنا بھجن, ہر بندہ اپنا علاقے کے کچھ ہوتا ہے. آپ نے دیکھے ہوئے چاپ کے سردار وڈیروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے پروٹوکول, یہ اس کی عزت ہوتا ہے. ہم شکر کہ الحمدللہ اس کے لیے نہیں رکھتا ہے کہ ہم کوئی بندہ ڈرواتا ہے یا کسی کے ساتھ قبضہ گر کے پاس جاتا ہے یا فلانا. ہم اپنا دفاع کے لیے, میرے والد دیکھنا, میرے والد نے اسی ملک کے لیے قربانی دیا, ٹھیک ہے. میرے والد اسی چمن پہ دہشت گردوں نے شہید کر دیا. اپنے اس وقت زمانے میں میرے والد نے, جو بھی میں آپ کو بتا دوں گا آپ سوچ بھی نہیں کر سکتے, میرے والد نے یہ قوم کے لیے, یہ ملک کے لیے بہت قربانی دیا. یہ سب منگلنگ کو والد
باتیں ہیں بہت چھوٹی باتیں ہیں. نہیں اتنا سب کچھ کر کے آپ نے ایک تو سماجی کام شروع کر دیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. دوسرا آپ نے ایک پارٹی بنا لی جس کا نام مظلوم عوامی تحریک ہے. مظلوم میں یعنی اتنا کچھ کر کے پارٹی کا نام بھی مظلوم عوامی تحریک, اور پیسے کما کے اربوں روپیہ کما کے دسترخوان اور سماجی کام کر کے آپ کو لگتا ہے یہ آپ سارا کچھ جسٹیفائی کر لیں گے, جائز کر لیں گے؟ دیکھنا بھائی جان, میں اب چیز پہ زیادہ وہ بیس نہیں کر سکتا. جو بھی بات ہے یا ربور پہ یار میں نے مظلوم کا, پھر شاید ہو سکتا ہے میں نے مظلوم کا نام یہ پارٹی پہ رکھتا نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہی سے نہیں تو چیز مظلوم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بلوچستان پہ آپ آ جاؤ, آپ پنجاب میں جنوبی پنجاب میں جاؤ, یہ سراکی یہ پنجابی اس کو آپ دیکھے ہوئے اپنے علاقے میں آپ گیا ہوا ہے یا نہیں گیا ہوا ہے. ہم ایک گاؤں کا پتہ ہے کہ اس کی کیا حالات ہے. میں نے مظلوم کی اس میں نام میں نے اس کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ میں اس لوگوں سے کوئی مفاد حاصل کرتا ہوں. میں اس میں جو بھی الحمدللہ میں نے آپ کو کہا کہ آج تک میں نے حرام نہیں کہا ہے, نہ میں نے آج تک حرام کے لیے سوچ کے اپنا محنت بندہ وہ کامیابی اپنا محنت کے, نہ میرے والد کا مجھے رہ گیا ہوا ہے میں نے والد. لیکن میں دیکھیے جو سوال میں کر رہا ہوں نا, یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں نا, تنقید کرتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آپ پہ, کہ ظاہر ہے کہ کس بنیاد پر آپ اسے کاروبار کہہ رہے ہیں جب اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے, غیر قانونی ہے, جائز نہیں ہے. اس کی آپ آگے جاؤ گے, اس کی آپ پتہ کر کے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رزق حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مسلم کی حدیث ہے. وہ کیا چیز کی ترمذی کے اندر ہے, اس کا مفہوم یہ ہے یعنی مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے. اسمگلنگ سے قومی خزانہ, ملکی صنعت اور عوام کا براہ راست نقصان ہوتا ہے. تو کیا یہ اس حدیث کے مطابق دیکھنا نہیں, یہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز ہے. میں آپ کو نقصان ہے, نقصان میں مانتا ہوں جو نقصان ہے, مگر یہ حرام نہیں ہے. نقصان ملک کا نقصان ہے. لیکن صادق خان صاحب, جس سے ریاست کو نقصان ہو, ٹیکس چوری ہو, قانون توڑا جائے, تو کیا وہ بھی حرام کی تعریف میں نہیں آتا ہے؟ دیکھنا یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس زمانے میں جو بھی جاولک کا اس وقت سے یہ سلسلہ شروع تھا, یہ اب سے نہیں تھا کہ اب یہ بات کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا کہ مشرف صاحب نے لوگوں کو اتنا دیا کہ سارا چیک پوسٹ بھی ختم. وہ دیکھیں نا, اس سے آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن جو قانونی طور پہ تاجر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اسلام میں تجارت ہے, اور اگر تاجر کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے تو دھوکا اٹ سیلف ایک حرام چیز ہے. دھوکا یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا میں آپ سے فراڈ کروا دوں, میں آپ سے ایک چیز دوں گا, دکھا دوں گا ایک چیز دوں گا کسی اور چیز, یہ ہوتا ہے دھوکا. یہ ہوتا ہے میں آپ نے ایک دیکھنا یہ کہیں ہم سارا دنیا سے ہم صرف پاکستان مسلمان ہیں اور مسلمان ملک نہیں ہے. شاید ہم سے زیادہ مسلمان ہوں گے. ادھر بھی ہے, وہ اتنا بیس ہمارا نہیں اسمگلنگ یہ بولتا ہے, نہیں اسمگلنگ کو وہ نام رکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے یار, بزنس مین میں نے پکڑ کے یہ 2 نمبر کنٹینر میں نے پکڑ کے لے گئے تھے, کسٹم کا چور تھا. صرف چور جب بتا سکتا ہے کہ یار کسٹم یا خزانے کے چور. اگر یہ سلسلہ ہمارا آپ لوگوں کے کہ کون سا وہ کار ہے جو بغیر خزانے کا نقصان نہیں ہے, اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں. جہاں خزانے کا نقصان ہے وہ کام غلط ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں کو تم ایک چیز پہ لے آتا ہے سارا کہ آپ کی سوشل میڈیا والے جو بھی آپ میڈیا والے ہو, صرف ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ جو بھی ملک کا نقصان دیتا ہے, اس کو میں نے آپ کو کہا 5% ہے. آپ اس سال میں آپ کا یہ ملک میں کتنے کرپشن ہوئے؟ کسی نے آج تک کوئی پکڑوائے؟ کسی نے اس کو ہاتھ وہ کروائے؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ نے صرف ایک چیز کے لیے دیکھ رہے, اس طرف بھی آ جاؤ, اس کا بھی ہم سے پتہ کروا رہے آپ کے بلوچستان میں کرپشن ہے یا نہیں ہے, آپ کا بلوچستان میں کیا یہ لوگ ترقی دیتا ہے نہیں دیتا ہے, اس کو بات میں اس طرف آ جاؤ.